بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 419 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 41 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ رسول تم سے تمہاری مدد سے بے نیاز ہیں، اب ارشاد ہے کہ تم سب ان کے حاجت مند ہو، لہٰذا اٹھو، جہاد کے لیے کمر باندھو۔ گویا اللہ رسول کی بے نیازی کے بعد ہم سب کی نیاز مندی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ رب تعالی اگر چاہے تو مکڑی اور کبوتری کے ذریعے اپنے رسول اور ان کے دین کی حفاظت فرمائے۔ اب ارشاد ہے اس کی نظر انتخاب تم پر پڑی کہ تم اٹھو اور دین کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے نکلو، یا دو کمزور چیزوں کی خدمت کے بعد کمزور انسانوں کو خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کلمۃ اللہ یعنی محمد الرسول اللہ بلند و بالا ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ اگر تم بھی بلندی و سرفرازی چاہتے ہو تو بلند و بالا محبوب کی خدمت کے لیے جہاد کرو، تم بھی اونچے ہو جاؤ گے، مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ نکلو تم خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی خوش ہو یا ناخوش ہو، اور کہا گیا ہے کہ قوی ہو یا ضعیف ہو، مالدار ہو یا نادار ہو۔ یہ حکم لیس علی الضعفاء سے منسوخ ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس بات سے واقف ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فلا تثاقلوا، تو تم بوجھل نہ بنو، یعنی جی نہ چراؤ۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ انفروا خفافا وثقالا، اس فرمان عالی کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ نہایت آسان اور قوی تفسیر یہ ہے کہ انفروا میں خطاب انہی حضرات صحابہ سے ہے جن کو غزوہ تبوک جانا حالات کے لحاظ سے کچھ باری معلوم ہو رہا تھا کہ موسم گرم تھا، کھجوریں توڑنے کا زمانہ تھا، سفر دراز تھا، اور انفروا سے مراد ہے غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان اور فرمان پر کہ جس کو حکم روانگی ہو وہی بے تأمل روانہ ہو جائے۔ خفافا و ثقالا میں واو اپنے معنی میں ہے، واو بمانے او نہیں ہے۔ خفافا سے مراد جان سے ہلکے پھلکے ہو کر، جس سے یہ سفر نہایت آسان ملے۔
ثقال سے مراد دل سے بھاری اور مضبوط اور بہادر ہو کر، خفاف یہ خفیف کی جمع ہے اور ثقال یہ ثقیل کی جمع ہے، جیسے کریم کی جمع کرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے جماعت صحابہ، ہمارے حبیب کے فرمان، ان کے حکم اور اعلان پر غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہو جاؤ، اس طرح کہ تم پر سفر ہلکا اور تم کفار پر باری ہو۔ اس تفسیر سے یہ فرمان عالی نہ تو کسی آیت سے منسوخ ہے بلکہ محکم ہے۔ تو بعض مفسرین نے خفافاً و ثقالاً کے معنی کیے ہیں، جو جوان ہو یا بوڑھے، غریب ہو یا امیر، سوار ہو یا پیدل، بیمار ہو یا تندرست، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، فارغ ہو یا کاروبار میں مصروف، اکیلے ہوں یا گھر بار والے ہوں وغیرہ، بہرحال جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان عالی ان آیات کے ساتھ منسوخ ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، اور اسی سے ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اور اسی سے ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ یہ بعض مفسروں کا مسلک ہے۔ تفسیر خازن اور روح المعانی وغیرہ میں یہی لکھا گیا ہے، مگر یہ قوی نہیں ہے کیونکہ وہ آیات پہلے کی ہیں اور یہ آیت کریمہ بعد کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ تھا، پھر وہ آیات اس آیت کی ناسخ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نیز حضور انور نے غزوہ تبوک کے موقع پر کئی حاجیوں اور عورتوں بچوں کو مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ اگر سب پر جانا واجب ہوتا تو بعض کو کیوں چھوڑا جاتا؟ آگے ارشاد فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم۔ یہ فرمان عالی اگرچہ انفروا پر معطوف ہے مگر اس کا تتمہ ہے، جو روانگی کا مقصد بیان فرما رہا ہے، یعنی کس لیے نکلنا ہے؟ اپنے مالوں اور جانوں سے کفار سے جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ خیال رہے کہ اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مال و جان دونوں سے جہاد کر سکتے ہو، کہ تندرست بھی ہو مالدار بھی ہو، تو دونوں سے جہاد کرو۔ اگر فقط مال سے جہاد کر سکتے ہو، یعنی تم امیر تو ہو مگر بیمار ہو، تو پھر مال سے ہی جہاد کرو۔ کسی غازی کو سامان جہاد دے دو جس سے وہ جہاد کرے۔ اگر صرف جان سے جہاد کر سکتے ہو کہ تم خود غریب ہو مگر تندرست ہو، تو عثمان غنی جیسے سخیوں کریموں کے مال کی مدد سے جہاد کرو، صرف مال اور صرف جان سے نہ کرو۔ اور یہ حکم صرف تندرستوں اور امیروں کے لیے ہو تو اسے منسوخ ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ آیت مقدسہ محکم ہے۔ فی سبیل اللہ یہ فرمان عالی جاہدو کے متعلق ہے کہ تمہارا جہاد غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ملک جیتنے، اپنی ناموری کے لیے نہ ہو، صرف خدمت دین کے لیے ہو، عمل جہاد سے پہلے نیت خیر ہو۔ یہی جہاد عبادت ہے اور یہی جہاد رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے سبیل اللہ یعنی اللہ کا رستہ فرمایا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے جس میں جہاد کے نفع بتائے گئے ہیں۔ ذالکم سے اشارہ سارے مذکورہ احکام کی طرف ہے۔ خیر سے مراد بذات خود خیر ہے یا کسی کے مقابل خیر، یعنی حقیقی خیر یا اضافی خیر، یعنی جہاد تمہارے لیے دنیا و آخرت میں اچھا ہے کہ اس سے تم دنیا میں عزت والی قوم ہوگے، اللہ کا دین پھیلے گا، دشمنان دین ختم ہو جائیں گے، تم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکو گے۔ یہ جہاد کی مشقیں گھر بیٹھنے کے آرام سے اچھی ہیں کہ اس میں تن کو آرام اور جان و دل اور دین و ایمان کی تکلیف ہے۔ تن پروری سے دین پروری بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، یہ جملہ علیحدہ ہے جس کی جزا پوشیدہ ہے، یعنی اگر تم جہاد کی حکمتیں جانتے ہو تو اس میں سستی کیوں کرتے ہو؟ اٹھو، کمر اور ہمت باندھو اور راہ جہاد میں نکل جاؤ۔ خلاصہ تفسیر گویا یوں ہوگا کہ اے جماعت صحابہ، ہمارے نبی کے فرمان پر اس طرح غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو جاؤ کہ تم پر سفر اور جہاد کی تمام مشکلیں آسان ہوں، ہلکی ہوں اور تم کفار پر بھاری ہو۔ اس طرح نکل کر تبوک میں پہنچو اور اللہ کی راہ میں اپنے ہر قسم کے مال اور جان سے جہاد کرو۔
جو مال سے کر سکتا ہے وہ مال سے جہاد کرے، جو صرف جان سے کر سکتا ہے وہ جان سے کرے، جو دونوں سے کر سکتا ہے وہ دونوں سے کرے۔ یہ جہاد اور اس کا ثواب تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ عام مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے یہ معنی کیے ہیں کہ بیماری، تندرستی، خوشی ناخوشی، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ ان کی تفسیر سے لازم آتا ہے کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ ان میں سے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیات لیس علی الضعفاء ولیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ والی آیات مقدسہ کو بطور ناسخ ذکر کرتے ہیں۔ یہ حکم اس وقت کے لیے جب کہ کفار کا دباؤ بہت بڑھ جائے اور جہاد فرض عین ہو جائے، اس وقت ہر مسلمان کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے جبکہ جہاد کفایہ ہو، مگر اس کی قوی تفسیر یہی ہے کہ اس صورت میں واو اپنے معنی میں ہے، او کے معنی میں نہیں ہے، اور اس پر پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال اور جان دونوں سے جہاد کیا جائے، تو جو شخص صرف مال یا صرف جان سے جہاد کر سکے اس پر جہاد فرض ہی نہ ہو۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ واو جمع کے لیے ہے، نہ کہ بمانے مع، یعنی مال سے بھی جہاد کرو اور جان سے بھی، جو میسر ہو۔ جیسے میں کہوں کہ زید اور عمرو کو بلا لاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ان میں سے ایک ملے دوسرا نہ ملے تو نہ بلاؤ، مطلب وہی ہوتا ہے کہ زید کو بھی بلاؤ اور عمر کو بھی بلاؤ۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ آٹھوں مصرف نہ ملے تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے، مطلب وہی ہے کہ فقیر کو بھی دو، غریب کو بھی دو۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہاں ارشاد ہوا کہ یہ جہاد میں نکلنا بیٹھ رہنے سے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، جہاد سے بیٹھ رہنا تو برا ہے، اس میں خیر ہے ہی نہیں، پھر یہ فرمان کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خیر کے دو معنی ہیں، ایک بنفسی ہی اچھی چیز جس میں دوسری جز کا لحاظ نہ ہو، جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اہل عرب کہتے ہیں سرید کھانا رب کی طرف سے خیر ہے، دوسرے جز اضافی یعنی دوسرے سے اچھی جیسے الصلاۃ خیر من النوم، یہاں پہلے معنی میں خیر مراد ہے، یعنی جہاد بذات خود اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے معنی میں ہو، یعنی گھر میں آرام کرنے سے جہاد کی مشقیں بہتر ہیں، کیونکہ یہ آرام عارضی ہے اور اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔